پاکستان میں تھرمل منصوبوں کو سولر پر منتقل کرنے کا چینی کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا، جس سے بجلی 14 روپے فی یونٹ پیدا ہوگی۔ ناظرین، سی پیک اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے چند اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جن میں سب سے پہلی خبر چین کے تعاون سے پاکستان کے تھرمل بجلی گھروں کو سولر انرجی پر منتقل کرنا ہے۔ پاکستان نے تھرمل پلانٹس کو شمسی توانائی میں تبدیل کرنے کے لیے ایک چینی فرم کے ساتھ $200 بلین کے MOU پر دستخط کیے ہیں۔ اس منصوبے سے ہر سال 14 روپے فی یونٹ کی لاگت سے 400 ملین یونٹ بجلی پیدا ہونے کی توقع ہے۔ ناظرین، پاکستان میں بجلی کی ضروریات کو فوری طور پر پورا کرنے کے لیے 2013 سے 2018 کے درمیان بہت سارے تھرمل بجلی گھر لگائے گئے، جو ظاہر ہے ایک شارٹ ٹرم حکمت عملی تھی اور اس ذریعے سے پیدا کی گئی بجلی کافی مہنگی پڑتی ہے۔ لیکن اب ان پلانٹس کو سولر پر منتقل کرنے کی تجویز یقیناً ایک خوش آئند خبر ہے، جس سے اگر تمام تھرمل یونٹس سولر انرجی پر منتقل ہو جائیں تو اربوں ڈالر کی بچت ہوگی اور صارفین کو بھی سستی بجلی مہیا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈل پاور یا پن بجلی کے کافی سارے منصوبے بھی زیر تعمیر ہیں، جن میں تربیلا اپرائزنگ، بھاشا ڈیم، داسو پاور پروجیکٹ، سکی کناری، کروٹ، کوہالا، نیلم جیلم اور میمن ڈیم شامل ہیں، جن سے بجلی کی قیمتوں میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ منصوبے مکمل کیے جا چکے ہیں اور بہت سارے 2029 تک مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چینی باشندوں کے بھرپور تحفظ کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت امن و امان کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا ہے۔ اجلاس میں وزارت داخلہ نے امن اور سلامتی کی صورتحال اور وزارت کی کارکردگی پر بریفنگ بھی دی۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، سیکیورٹی اداروں کے سربراہان اور متعلقہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی اداروں کو چینی باشندوں کی سیکیورٹی فول پروف بنانے اور سیکیورٹی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز یعنی SOPs کی باقاعدگی کے ساتھ آڈٹ کے لیے لائحہ عمل بنانے کی ہدایت کی، تاکہ سی پیک پر جو کام ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ ناظرین، چین سے ایک اور خبر آئی ہے کہ چین کے اندر ایک علاقہ ہے منگولیا، جس کو انر منگولیا کہتے ہیں، اس کے صحراؤں میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے بہت سارے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا ہے، اور اس اندرونی منگولیا کے خود مختار علاقے اوردوس شہر میں ہوا اور فوٹو وولٹک پاور انٹیگریشن پروجیکٹ کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اندرونی منگولیا چین کا پہلا خطہ بن گیا ہے جس نے نیو انرجی تنصیبات میں 100 ملین کلو واٹ کے ہدف کو عبور کیا ہے، اور بہت جلد پاکستان میں بھی ایسے ہی منصوبوں کی تعداد بڑھائے جانے کا امکان ہے، جس سے سستی بجلی کے ہدف کو حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اگلی خبر بھی چین کے حوالے سے ہے کہ چین کے دنیا بھر سے جو تجارت ہے اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور رواں سال سنکیانگ کی 2 بندرگاہوں سے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تحت 4000 سے زائد چین سے یورپ کو جانے والی مال بردار ریل گاڑیاں گزری ہیں۔ اس سال سنکیانگ میں خرگوش اور الاشنکو پورٹ سے گزرنے والی چین یورپ، چین وسطی ایشیائی مال بردار گاڑیوں کی تعداد 4000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ میڈ ان چائنا روزمرہ استعمال کی اشیاء، میکینیکل اور برقی آلات، الیکٹرانک اور زرعی مصنوعات اور دیگر اشیاء سنکیانگ ریلوے پورٹ سے وسط ایشیائی ریاستوں اور یورپی مارکیٹس تک پہنچائی گئی ہیں۔ خرگوش ریلوے پورٹ سے اب تک کل 80 ٹرین روٹس گزرتے ہیں، جو 18 بیرونی ممالک کے 45 شہروں اور خطوں تک جاتے ہیں، جبکہ 118 ریلوے لائنز الاشنکو ریلوے پورٹ سے گزر کر 21 ممالک اور خطوں تک پہنچ۔ یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان گولڈن چینل کی تشکیل اور سنکیانگ کی اعلیٰ معیار کی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے لیے بھرپور مدد فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اگر سی پیک، جو کہ چین کے ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو کا فلیگ شپ منصوبہ ہے اور جس کا سارا دار و مدار پاکستان اور گوادر پورٹ پر ہے، اگر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو چین سے مڈل ایسٹ، افریقہ اور یورپ کو جانے والا مال تجارت، یا وہاں سے چین کو جانے والا تیل اور دیگر خام مال یا زرعی و دیگر اجناس پاکستان ہی کے راستے ٹریول کریں، تو یقیناً پاکستان کو اس سے نہ صرف ٹول ٹیکسز بلکہ اور جابز کی شکل میں فائدہ ہوگا، بلکہ پاکستان بھی اپنی بہت ساری مصنوعات ان تجارتی قافلوں کے ذریعے دنیا بھر میں بھیج کر اپنی ایکسپورٹس میں اضافہ کر پائے گا۔ ناظرین، سی پیک سے جہاں پاکستانی معیشت ترقی کی نئی منزلوں کی جانب گامزن ہے، وہیں چین کے پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعاون کی وجہ سے دیگر شعبوں میں بھی بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، خاص طور پر ٹورزم اور ماحولیات کے حوالے سے۔ اسی بہتری کی ایک مثال سکی کناری ہائیڈرو پاور منصوبے پر درخت لگانے کا وہ پروجیکٹ ہے، جس کے تحت سکی کناری جو منصوبہ ہے
اس پر چینی کمپنی کی طرف سے دریائے کنہار کے کناروں کو سرسبز بنانے کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک تقریب بھی منعقد کی گئی ہے۔ ماحولیاتی تہذیب کی تعمیر کو فروغ دینے، ایک سبز ماحولیاتی انوائرنمنٹ بنانے میں مدد کرنے، مرکزی اداروں کی سماجی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور کمپنی کا ایک اچھا کارپوریٹ امیج قائم کرنے کے لیے سکی کناری ہائیڈرو پاور اسٹیشن پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے کیف فارسٹری بیورو کے ساتھ مل کر کام شروع کیا ہے، اور دریائے کنہار کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے کناروں کو سرسبز و شاداب بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے، جس سے علاقے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا اور ظاہر ہے اس سے ٹورزم کو بھی فروغ ملے گا۔ ناظرین، چین کی چوتھی انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو کی تیاریاں بھی عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ یہ نمائش 13 سے 18 اپریل تک منعقد ہوگی، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے تاجر اور ٹریڈنگ کمپنیوں کو ایک ہی جگہ پر سینکڑوں چینی مصنوعات کو دیکھنے، جانچنے اور خریداری کے معاہدے کرنے کا موقع ملے۔ پاکستانی تاجروں اور ایمیزون وغیرہ پر کام کرنے والے ای کامرس کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ جا کر اپنی پسند کی پروڈکٹ ہنٹنگ کریں اور ایم او یو سائن کر کے اپنی سیلز کو بڑھانے اور اپنی ٹریڈنگ باسکٹ کو زیادہ ڈائیورسیفائیڈ اور متنوع بنانے میں کامیابی حاصل کریں۔ ناظرین، آج کی اس نیوز بلیٹن کی آخری اور سب سے اہم خبر ہے جو کہ فارن انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بریک تھرو بھی ہے، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ریکوڈیک پر $1 ارب کی سرمایہ کاری حاصل کی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے جو سعودی عرب کے دورے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اس میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف پروجیکٹس پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے دوران مختلف ترقیاتی پروجیکٹس کو حتمی شکل دی گئی ہے، اور ذرائع کے مطابق ریکوڈیک پر سعودی عرب کی جانب سے فوری طور پر $1 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر $7 ارب سعودی عرب نے اس پروجیکٹ کے لیے دینے ہیں، جس کے بدلے میں غیر ملکی کمپنی جو ریکوڈیک کو چلانے کی ذمہ دار ہے اپنے شیئر سعودی عرب کو دے گی، اور کچھ شیئر حکومت پاکستان بھی سرنڈر کرے گی۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کے ساتھ زراعت سمیت آئل ریفائنری کے تعمیر اور دیگر متعدد شعبوں میں بھی تعاون جاری ہے۔ ناظرین، یہ تھی سی پیک اور پاکستانی معیشت کے حوالے سے چند اچھی خبریں۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سی پیک اور پاکستانی معیشت کی بہتر خبروں کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ان موضوعات پر ہماری دیگر ویڈیوز بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔